رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واللہ رب العزت نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ گزشتہ کل کا درس ساری اسی جملے کی تشریح میں گزرا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گن سکے، شمار کر سکے اور بتا سکے کہ اس قدر تعداد ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کی۔ ہاں البتہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جو بہت ہی مشہور بھی ہیں اور بہت لوگوں کو اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، کہا گیا ہے اس کو کہ لوگوں نے اس کو سنا، لوگوں نے اس کو سمجھا، لوگوں نے اسے یاد رکھا، محفوظ رکھا اور آج بھی لوگ ان معجزات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ معجزہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ معجزہ ایک محیر العقول واقعہ ہوتا ہے جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انسان اس کام کے کرنے سے عاجز ہے، اس کام کے سوچنے سے عاجز ہے، اور جب کسی انسان کے ہاتھوں وہ کام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگلا جہاں، اگلا آدمی، اگلی جماعت، اگلی قوم حیران ہو جاتی ہے۔ تو ہر معجزہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ محیر العقول ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کی عقل کو دم کر کے رکھ دیتا ہے، حیران کر کے رکھ دیتا ہے، عاجز کر کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ اکبر یہ کیسے ہو گیا، کیوں کر ہوا، کیسے ممکن ہے۔ یہی معجزہ کی شان ہے۔ اور جو بات عام انسان کر لے، کوئی جماعت کر لے، کوئی قوم مل کر کوئی کام کو کر لے، اسے معجزہ کیسے کہیں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات کہیں سمجھ میں آتی ہے؟ ساری قوم، ساری جماعت، ساری دنیا مل جائے، اس کام کو اگر کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ یہ معجزہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پانی ہے کہ بمشکل ایک آدمی وضو کر سکتا ہے، اور یوں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر رکھتے ہیں کہ جس کی برکت سے 1500 آدمیوں کے پینے کے لیے بھی، وضو کرنے کے لیے بھی، مشکیزہ بھرنے کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ صرف ہاتھ مبارک رکھا ہے اس اتنے گلاس پانی میں،
اب یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ ہاتھ مبارک کے رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے پانی کو بڑھا دیا. اس قدر بڑھایا کہ 1500 آدمی ان کے جانور اس پانی کو پیتے ہیں. 1500 آدمی پیتے ہیں، اپنی اپنی تھیلیاں مشکیزیں بھرتے ہیں، اس سے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پانی ختم نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا ابو ہریرہ یہ کھجور کی تھیلی لے جا اور اسے اڈیلنا نہیں، جب ضرورت پڑے اس سے نکال کے کھاتے جانا. اب کتنی کوئی تھیلی ہوگی؟ ایک چھوٹی سی زنبیل تھی، چھوٹی سی کھجور کی تھیلی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی میں اس کے بعد میں اس سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا، کھلاتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2-2.5 سالہ خلافت کا دور آیا، میں نے اس میں کھایا کھلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد زمانہ آیا، 10-12 سال کا میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد 12-14 سال کا دور آیا، میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس دن افراتفری میں مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی، اور اس کے بعد بہت تلاش کیا، مجھے نہ ملی. تو حضرت ابو ہریرہ یہ شعر کہا کرتے تھے کہ للناس ہم ولی فی الیوم ہمان، کہ آج لوگوں کو ایک غم ہے عثمان کے مارے جانے کا، اور ابو ہریرہ کو 2 غم ہے. ایک غم ہے عثمان کے مارے جانے کا، اور دوسرا غم ہے محمد الرسول اللہ کی تھیلی کے گم جانے کا. اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً 24-26 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی تھیلی سے خود کھجور کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور کھجور ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک اور معجزہ مشاہدہ کیا. بڑے بے شمار معجزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ پرسنلی طور پر ان کے ساتھ پیش آیا. یاد رکھتا تھا، بھول جاتا تھا، یاد کوئی سنی بھول جاتا تھا، بات بھول جاتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں جو سن 7 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 3.5 سال کا عرصہ ملتا ہے انہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا. اب 3.5 سال کے عرصے میں بندہ کتنی کوئی حدیث یاد کرے گا، لیکن آج حدیث پاک کے ذخیرے میں سب سے زیادہ حدیث اگر کسی سے مروی ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. 5,674 یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی تعداد ہے. 5,000 5,374 5,374 حدیث پاک کے ذخیرے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ملتی ہے. سب سے زیادہ حدیث 3 سال کے عرصے میں اتنی زیادہ حدیث یاد کی. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا قوت حافظہ بڑا کمزور تھا، جو سنتا تھا بھول جاتا تھا، لیکن رات بھر میں محنت کرتا، رگڑا لگاتا، رٹا لگاتا، مطالعہ کرتا، یاد کرتا، حفظ کرنے کی کوشش کرتا. صبح اٹھتا، کچھ یاد رہ جاتی، کچھ بھول جاتی. ایک دن رو پڑا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے، ابو ہریرہ کیا بات ہے رو رہے ہو؟ میرے آقا میں بہت محنت کرتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں، اور میں حدیث پاک یاد کرنے کی ساری رات بھر جاگ کر یاد کرتا ہوں، صبح بھول جاتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر پھیلاؤ. چنانچہ ایک چادر، پرنا جسے آپ کہیں، چادر جسے کہیں، پھیلائی گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس چادر پہ پھونک ماری، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی. کلا واللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بس وہی ایک خدا ہے. جس دن سے میں نے وہ چادر اپنے سینے کو لگائی ہے اس کے بعد میں نے کوئی بات سنی ہو اور بھول گیا ہو، یہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے قوت حافظہ میں وہ جو ہے رنگ چڑھایا، وہ اضافہ فرمایا، وہ قوت اللہ نے بڑھائی. میرا قوت حافظہ ایسا بوسٹ ہوا، ایسا بڑا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی اور میں بھول گیا ہوں، ایسا ہوئی. یہ کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کی برکت، دم کا معجزہ. ابو قتادہ آ گئے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، 2 آنکھوں والے تھے. لڑائی غزوہ ہے، لڑائی ہوئی ہے. ابو قتادہ آئے ہوئے ہیں، خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، 2 آنکھوں والے، دونوں آنکھیں تیز تھی. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو دیکھا ابو قتادہ کی آنکھوں سے خون بہ رہا. پتھر لگ گیا ہوگا، چوٹ لگ گئی ہوگی، گر گئے ہوں گے، کنکر لگ گیا ہوگا. ابو قتادہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ دشمن کا تیر لگا ہے. ارے یارا ذرا دیکھنے تو کہاں لگا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب ابو قتادہ کے ہاتھ ہٹا کے دیکھے تو دیکھتے ہیں کہ اس آنکھ کے حلقے میں آنکھ ہی نہیں ہے. آنکھ حلقہ ہے، آنکھ نہیں ہے. ابو قتادہ آنکھ کہاں گئی؟ میرے آقا میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، آنکھ میرے ہاتھ میں ہے. اور آنکھ نکل پڑی، تیر لگا، اندر سے سارے کنیکشن ٹوٹ گئے. آئی خدا کی قسم، آج سائنسی ترقی کے باوجود یہ کبھی نہیں ممکن ہے کہ سارے کنیکشن ٹوٹ جائے اور آنکھ آ جائے. کہتے ہیں ہم آپ کو کانچ کی لگا دیں گے، ہم آپ کو ایسی آرٹیفیشل لگا دیں گے جو جھپکے گی، لیکن دوبارہ ناممکن ہے کہ جڑ جانا. یہ ابو قتادہ کے ہاتھ میں آنکھ ہے، آنکھ کا حلقہ، پتلی باہر، سارے کنیکشن ٹوٹے ہوئے. اللہ کے پیغمبر آنکھیں ہاتھ میں ہیں، اور میں ابو قتادہ آنکھ بھی دے اور تو بھی قریب آ. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ابو قتادہ کی آنکھ کھولی اور پتلی لی اور اس پر کچھ پڑا اور لعاب مبارک لگایا اور ابو قتادہ کے حلقے میں واپس رکھ دی. ابو قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آنکھ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ اور نورانیت کے ساتھ دیکھنے لگنی شروع ہو گئی. اور آخری زندگی میں ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ اچھی تھی اس کی روشنی کم پڑ گئی، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو لگائی اس کی روشنی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. اللہ اکبر. یہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ وہ مشہور معجزات ہیں، یہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور معجزہ میں میرے بھائی، معجزہ کی خصوصیت یہ ہے، معجزہ کا معجزہ ہونا ہی تب ہوتا ہے جب انسان کی عقل اسے تسلیم نہ کرے. جب انسانی عقل اسے تسلیم کرنا شروع کر دے پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا. معجزہ کے معنی یہ ہے کہ انسان اس جیسی مثال کے لانے سے عاجز ہو. انسان کہے بس میری، ہتھیار ڈال دے اور کہا یہ نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ کی ایک اور واقعہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑا بھوکا تھا، بڑا ہی بھوکا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی بھوکے. کچھ دیر ہو گئی، کچھ وقت گزر گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک ہے. اصحاب صفہ میں زیادہ لوگ بھوکے ہیں. انتظار میں ہے کہ کوئی کہیں سے کچھ آ جائے گا. عشاء کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے ایک گلاس دودھ کا ہدیے میں بھیجا. ایک گلاس ہدیے میں آ گیا دودھ کا. ابو ہریرہ جاگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جاگ رہے ہیں. کہا جاؤ جا کے جتنے بھوکے ہیں، جو جتنے لوگ ہیں بھوک لگی ہوئے ان کو کہو محمد الرسول اللہ نے دودھ کی دعوت پہ بلایا ہے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کسی کو نہ بلاتے، تسی بھی بھوکے میں بھی بھوکا، آپ کچھ پی لیں میں کچھ پی لوں تو گل ختم ہو جاندی ہے، تسی سارے نے بلان لگے ہو کہ لبنا ہے سانو، بلا لوں، اتنے گئے رات کا، جتنے ملے جاؤ اعلان کرو، جنہوں نے کچھ کھانا پینا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اصحاب صفہ والوں کو سوئے کو جگاؤ، کہو آ جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو حکم نبوی کے آگے مجبور تھا، میں گیا، سب کو بلایا، 10 20 30 آدمی جمع ہو گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ جتنے تھے سب کو بلا لایا ہوں، کہا یہ گلاس دودھ کا اٹھاؤ اور ایک طرف سے پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کہہ دیتے ابو ہریرہ پہلے تو پی لے پھر ساریاں نو پلا تو بھی چنگا ہو جاندہ، تسی کہندے ہو ساریاں نو پلاؤ، اب پہلے میری باری کب آئے گی اور میری باری میں کیا آئے گا؟ پھر تعمیل حکم نبوی کے آگے مجبور تھا، ایک کو پلایا سیر ہو کر پیا، دوسرے کو پلایا سیر ہو کر پیا، تیسرے کو پلایا سیر ہو کر پیا، 20 30 40 آدمی تھے، سب نے سیر ہو کر پیا، سب کے پیٹ بھر گئے اور پی رہے ہیں، اور پینے کے بعد آگے گلاس پاس کر رہے ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے، یا رسول اللہ یہ گلاس، میں اور آپ باقی رہ گئے، اللہ کے پیغمبر سے فرمایا ابو ہریرہ تو پی، میں تو بڑی دیر سے انتظار میں تھا، گٹ گٹ چڑھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے بس، فرمایا نہیں اور پی، میں نے اور پیا، یا رسول اللہ بس، کہا اور پی، میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے میں ہمت نہیں ہے، بس ہو گئی، فرمایا اللہ کے پیغمبر اسلام نے اب دو مجھے اور سب سے اخیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گلاس دودھ سینکڑوں انسانوں کو کافی ہو گیا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک بکری تھی میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں، دودھ دو لیتے تھے گھر والے، اپنے لیے کچھ پی لیتے تھے، زیادہ ہو جاتا باہر بیچ دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تبلیغ کے لیے جاتے، واپس آتے، وہ باہر ہوتا، خود بھی پیتے، صحابہ کرام کو پلاتے، صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے وہ بکری کا دودھ آیا، ہم انتظار میں ہے کہ آقا آئیں گے، پیئیں گے، ہم کو پلائیں گے، بہت دیر گزر گئی، معمول کا وقت زیادہ ہو گیا، ہم نے اس دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوں گے، دعوت کھا کے آئیں گے، کہیں گئے ہیں کھا کے آئیں گے، پی کے آئیں گے، اب ہم زیادہ انتظار نہیں کرتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے اٹھایا گلاس اور آپس میں سارے مل کر پی گئے، گلاس ختم، اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام سو گئے، صحابی فرماتے ہیں پر مجھے نیند نہیں آ رہی، اس خوف میں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بھوکے ہوئے تو اب مجھے ستانے لگی ان کی یاد، اب مجھے یاد آنے لگی ان کی بھوک کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو رات میرے آقا کو بھوکا سونا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، عذاب ہم پہ نازل ہو، اب سارے تو خراٹے لے کر سو رہے، میں جاگ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر السلام تشریف لائے، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیدھے گھر تشریف لے جاتے ہیں یا پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گلاس کی طرف جاتے ہیں، آنکھ تھوڑی چھوٹی کر کے دیکھ رہا ہوں، گویا میں پریٹینڈ کر رہا ہوں میں تو سویا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں، اور سیدھے میرے آقا گلاس کی طرف آئے، گلاس اٹھایا، اوپر سے ڈھکنا ہٹایا اور دودھ کو دیکھا تو دودھ نہیں، میں نے کہا اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے سلانے کا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، تو آہستہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی جاگ رہا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں جاگ رہا ہوں، فرمایا جا بکری دھو کے لے آ، بکری سے دودھ نکال کے لے آ، میں نے کہا بکری سے تو ابھی دودھ نکالا ہے، جو گھر والوں نے پیا ہم سب پی گئے ہیں، اب بکری میں کچھ نہیں صبح تک،
لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا کے بکری سے دودھ دو کے لیا. کہا میں نے گلاس اٹھایا اور بھاگتا ہوا گیا، جو نکلا وہ. فرماتے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے جتنا بکری نے دودھ دیا اس سے زیادہ اس کے تھنوں میں دودھ موجود تھا، اس سے زیادہ دودھ موجود تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لا کر نکال کے دیا اور ایسا لگا جیسے بکری کا دودھ کسی نے دھویا ہی نہیں، اتنا بھرا ہوا تھا. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ. دوستوں میں نے بتایا ایسے زندگی ختم ہو جائے. میرے پاس کتاب ہے رول امین صاحب والی، اور پھر اس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا اسی جلسے میں، اسی درس میں، مجلس میں. تو ہمارے جو ہے وسیم صاحب نے کہا یہ کتاب تو پڑھنے لائق کی ہے. انٹرنیٹ پر وہ کتاب منگوائی پاکستان سے، اور پاکستان سے وہ کتاب آئی. اب اللہ کی شان دیکھو عربی میں آئی، وہ کتاب عربی میں آئی. اب وسیم صاحب کہتے ہیں عربی کنے پڑھی ہے؟ میں کہا میں پڑھی ہے. کہا تسی رکھ لو. یہ کتاب میرے پاس اردو میں تھی، عربی میں نہیں تھی، اصل کتاب نہیں تھی. ان کے بعد عربی میں آ گئی. انہوں نے کہا عربی میں آ گئی. میں نے کہا اس کو واپس بھیجو. انہوں نے کہا کون بھیجتا ہے؟ تو کون واپس یہ کرتا ہے؟ تو آڈے کون؟ میں کہا نہیں. انہوں نے کہا تسی رکھ لو اپنی لائبریری میں. خصائص کبریٰ 2 جلدوں میں ہے، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے بڑے خصوصیتیں اور بڑے بڑے معجزات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع فرمائے. لیکن بے شمار معجزات ہیں، لیکن ان معجزات میں واقع اسرا اور معراج شریف کا جو واقعہ ہے اور جو معجزہ ہے، ایسا معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور نہ ایسے معجزے کی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کوئی نظیر ملتی. یہ بے نظیر اور بے مثیل اور بے مثال اور لاجواب یہ معجزہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات میں سے واقعہ اسرا اور معراج شریف. اس واقعے کو میں 2 حصوں میں بیان کرتا ہوں اور ہم اسے 2 حصوں میں سنیں گے. ایک حصہ ہے اس معراج شریف کے واقعے کا زمینی سفر کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ سفر، زمینی سفر، کہ جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی آسمانوں کی طرف نہیں گئے، زمین پر سفر کر رہے ہیں. اس کو اسرا بھی کہتے ہیں. اور پھر زمین سے آسمان کی طرف جو جانا، اس کو عروج اور معراج بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر دونوں واقعے کو عام طور پر عوامی اصطلاح میں معراج شریف کا واقعہ کہتے ہیں. لیکن میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور دونوں حصوں میں جو نکات ہیں اور دونوں حصوں میں جو باریکیاں ہیں اور دونوں حصوں میں جو لطائف ہیں اور دونوں حصوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزات رکھے ہوئے ہیں، میں نے ان معجزات کے متعلق اختصار کے ساتھ کلام کرتے ہوئے گزرنا ہے. تو پہلے حصے کا تعلق ہے اسرا سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. سوال یہ اس دن میں نے اٹھایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی مکہ شریف سے بھی آسمانوں پر لے جا سکتے تھے. چاہتے جو اللہ بیت المقدس سے معراج پر اٹھانے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے آسمانوں پر کیوں نہیں لے جا سکتے؟ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں مختلف مقامات پر، تو مختلف مقامات سے آسمانوں پر بھی تو جا سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا نکتہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پر لے گئے. تو اللہ قرآن مجید میں خود اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے والوں، میں خود اس بات سے پردہ اٹھاتا ہوں. میں خود تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کو حرم پاک سے مسجد حرام سے کیوں آسمانوں پر نہیں لے گیا، اور میں ان کو پہلے مسجد اقصی کیوں لایا. تو اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، میں اپنی قدرت کی
عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ کو، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کو، اور لوگوں کو بیان کر سکے کہ لوگوں میں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا نہیں کہ تخت پر بیٹھے ہیں، ایک طرف 1,00,000 انسان اور دوسری طرف 1,00,000 جنات، 2,00,000 جو ہے نفوس کو، اور بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت سلیمانی پر 2,00,000 انسان ایک طرف جنات 2,00,000، اور پھر بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اللہ کے حکم سے ہواؤں کے دوش پر اور کندھوں پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جہاں چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تھے، اور ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کرتے تھے، 12 گھنٹے میں۔ 12 گھنٹے میں حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینہ دور، اور 12 گھنٹے میں حضرت سلیمان علیہ السلام 1 اور مہینہ دور، تو گویا 24 گھنٹے میں حضرت سلیمان علیہ السلام 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، آج مرسیڈیز میں بیٹھ کر، آج جو ہے BM میں بیٹھ کر، اور آج دوسری بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر جس کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم چوں من دیگرے نیس، جیسا میں ہوں اور میرے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ راہ چلنے والوں کو اور چھوٹی گاڑی والوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ان کو ہوا اپنے دوش پر جہاں کہیں لے جاتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی گردن نیچے جھکی رہتی، اور زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہوتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہوتے، اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر جو ہے وہ لبریز ہوتا اس کے شکر سے۔ اور 1 منٹ کے لیے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں تکبر نہ آتا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میرا سلیمان جب تخت پہ سوار ہو کر سواری کرتا ہے تو اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جائے تو میں سلیمان کو ہوا سے نیچے زمین میں پٹک دوں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر آ گیا سلیمان کے دل میں تو میں اسے ہوا سے زور سے زمین پر پٹک دوں۔ لیکن اے سلیمان کیا کہنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑے معجزہ بھی آپ کے ہاتھوں پر صادر فرمایا، اور دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی نہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کرایہ کی ہو، چاہے وہ دوستی ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں تو دل کرتا ہے ساڈا چاروں ونڈا کھولیے، ہاتھ باہر کڈیے، سینہ تانیے، ٹڈ کڈیے، پیچھے نکال کے بیٹھے۔ ارے اس دن ہم نے اپنے وسیم صاحب کی نئی گاڑی تھی، یہ چلا رہے تھے، ہم پیسنجر سیٹ پر تھے، تو ہم ہر راہ گزرنے والے کو دیکھتے تھے کہیں سانو تگدا ہے کہ نہیں تگدا، ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، نئی گڈی جا رہے ہیں، اسی گاڑی کسی کی، اور دیکھو تکبر کسی کا، شوق کسی کا، اور پھولے نہ سماتا کوئی اور ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے نا، کرائے کی گاڑی کر دینے، Q7 مگ، اوپر سے اٹھانے والی، نیچے سے ہٹانے والی، وہ گاڑی بیٹھتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ٹائر کو زمین پر لگنے ہی نہیں چاہیے، اس کو پتا ہے تیسرے دن وہ کسی کی گاڑی ہوگی، لیکن آج جو بیٹھا ہوا ہے جیسے وہ پورے بری کا مالک وہ ہے۔ یعنی ہمارے تکبر کا عالم دیکھو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع اور انکساری اور عاجزی کا عالم یہ دیکھیے۔ فرماتے اللہ کہ میرے سلیمان کے قلب پر میری نظر ہوتی ہے، اگر سلیمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جائے تو ہوا سے اس کے تخت کو زمین پر پٹک دو۔ سلیمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں۔ لیکن ایک معجزہ ہے نا کہ 1 مہینے کی مسافت کو 1 دن میں طے کر لیں، 12 گھنٹے میں طے کر لیں، صبح سے لے کر شام تک طے کر لیں، غروب سے لے کر طلوع تک اور طلوع سے لے کر غروب تک، یہ ساعتوں میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی شان تھی نا،
یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ مرتبہ تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کا درجہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے ہوتی ہے۔ اور پھر جب آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم، صاحب معراج، صاحب شفاعت، صاحب قرآن، صاحب کوثر، صاحب سلسبیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان کو بھی معجزہ دیا مگر ان کی شان کے مناسب کہ 1 مہینے کی مسافت کو 1 دن میں طے کرتے تھے، لیکن میرے محبوب جب تیری باری آئے گی تو میں کروڑوں سال کی مسافت کو میں چند سیکنڈوں میں طے کرا کے رکھ دوں۔ کروڑوں سال کی مسافت اللہ پاک نے چند سیکنڈوں میں، وہ کنڈی ہل رہی ہے، جس کنڈی کو دروازہ کھول کر گئے میرے آقا بھی وہ کنڈی ہل رہی، جس پانی سے وضو کر کے گئے ہیں وہ پانی ابھی رڑ رہا ہے، ابھی بہ رہا ہے، پنجابی آگے رڑ گیا لیکن وہ رڑ رہا ہے، چلو میں نے رڑ گیا یا رڑ گیا کوئی گل ہے، رڑ رہا ہے، بہ رہا ہے، پانی آگے جا رہا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے بستر گرم ہے، واپس طے کر کے آ گئے تو ابھی بستر گرم ہے۔ کہاں جا کے آئے؟ 40 دن کی زمین کی مسافت نہیں کہ جانا 40 دن اور آنا 40 دن، نہ 40 دن جانا اور 40 دن آنا نہیں۔ بیت المقدس جاتے تھے 40 دن میں اور بیت المقدس سے واپس آتے تھے مکہ مکرمہ تو 40 دن لگتے تھے، تو یہ 2 مہینہ 20 دن کی مسافت تو یہ ہو گئی، صرف زمینی مسافت۔ اور پھر زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت، اور وہ بھی نورانی سال کی مسافت، اور پھر اس طرح 7واں آسمان، اور 7واں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلی، 70,000 نور کے پردے جو ہے چیر کر جانا ہے، اور اس کی مسافت بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم راضی اور ہم کلامی، اور پھر 6ٹھے آسمان سے 8-9 مرتبہ پھر دوبارہ عرش معلی تک جانا، آگے آنا عرش معلی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر 7ویں آسمان تک، پھر 6ٹھے آسمان تک، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپس بھیجنا، 8-9 مرتبہ 6ٹھے آسمان سے پھر عرش معلی تک جانا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رہنا، کلام کرنا، پھر دوبارہ بیت المقدس کو آنا، اور پھر یہ آنا یہ منٹوں سیکنڈوں میں ہوا۔ فرمایا میرے محبوب میں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کی نشانی دکھائی تھی کہ میں 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کروا دیتا ہوں، لیکن میرے محبوب اب تیری شان آئی ہے تو میں تجھے اپنی شان کے مطابق اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ ہر آدمی کو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی، ہر آدمی ہر چیز دیکھ بھی تو نہیں نہ سکتا، جس کی جیسی شان ہو پھر وہ چیز دکھائی جاتی ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں نے اپنی وہ قدرت دکھائی، وہ بھی ایک عجیب قدرت تھی، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن میرے محبوب آپ کی شان کے مطابق میں آپ کو آپ کی اپنی شان دکھاؤں گا، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، عجائب قدرت دکھاؤں گا کہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ کو کروڑوں سال کی مسافت طے کرا کے دوبارہ آپ کو منزل مقصود تک، اپنی منزل پر اپنے گھر تک واپس لا کے پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا لمبا سفر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں اتنے مختصر عرصے میں۔ ایک بات میں اگر کہہ دوں، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، میں ایک عجیب بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے تو یہی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور اس کے اوپر 2 زبر آیا، اور عربی میں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور پھر تنویر تنکیر کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ کہ قرآن مجید کے اس لفظ کا معنی یہ کہ میں نے پوری رات میں حضرت محمد الرسول اللہ کو یہ سفر نہیں کرایا،
بلکہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں میں نے محمد الرسول اللہ کو یہ سفر طے کرا دیا. یہ قرآن مجید کے لیلن سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا مختصر عرصہ، اور کتنا مختصر عرصہ میں ابھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اس قدر قلیل عرصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر طے ہو جاتا ہے. گئے بھی اور آ بھی گئے، جو ہزاروں کروڑوں سال کا سفر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو میں نے اپنے محبوب کو یہ نشانی دکھانی تھی، اپنے محبوب کو میرا یہ بھی قدرت دکھانی تھی کہ دیکھو میں تھوڑے سے وقت میں اس کو اتنی وسعت اور اتنی فراخی دے سکتا ہوں، اور اس کو اتنا بڑھا سکتا ہوں کہ وقت تھوڑا سا ہے لیکن اس میں اتنی برکت دے سکتا ہوں کہ اس میں ہزاروں سال کے کام ہو جاتے ہیں، اس میں کروڑوں سال کے کام ہو جاتے ہیں. اور اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا، شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے اوپر 3-4 دن سے ادھار ہے، میں اس ادھار کو آج اتار ہی دینا چاہتا ہوں، گو کہ مختصر طور پر ہی صحیح، کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے کچھ ایسی کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کو سن کر انسانی عقل حیران ہے. ایک ان میں سے طی الکلام ہے، طی اللسان ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے زبانوں کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی مختصر سے وقت میں اللہ ان کی زبانوں سے وہ کچھ صادر فرما دیتے ہیں کہ جو منٹوں سیکنڈوں میں، چند ساعتوں میں وہ کام ان سے اللہ کروا دیتے ہیں جو گھنٹوں میں اور دنوں میں بھی پورا نہیں ہوتا، جسے طی اللسان کہتے ہیں. طی اللسان کہ اللہ تعالیٰ کلام ان سے اتنا جلدی صادر فرماتے ہیں اور اللہ ان کی زبان کو ایسا لپیٹ دیتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں، کلام وہ کرتے ہیں، کلام وہ پڑھتے ہیں کہ جو عام انسان اتنا کلام پڑھے تو اس کے لیے دن درکار ہو، اس کے لیے گھنٹوں درکار ہو، اور اللہ کے یہ بندے چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی منٹوں میں اس کام کو کر جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار اس واقعے کو سنایا، بخاری شریف کی ہے شرح میں یہ بات لکھتے ہیں، اور آج سے کو تقریباً 800-900 سال پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی آج کل کے کسی بزرگ کے لکھی ہوئی نہیں. اگر آج کل کے بزرگ کے لکھی ہوتی تو بھی بزرگ کے لکھی ہوئی بات قابل تسلیم تھی، لیکن یہ بہت بڑے بزرگ اور تمام بزرگوں کے بزرگ، اور یہ جو اختلافات ہیں فرقوں کے، ان سے بھی بالا تر، کوئی اہل حدیث ہے تو بھی، کوئی بریلوی ہے تو بھی، کوئی دیوبندی ہے تو بھی، کوئی سلفی ہے تو بھی، کوئی غیر مقلد ہے تو بھی، ہر بزرگ اس بزرگ کو مانتے ہیں، اس شیخ کو مانتے ہیں جنہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں میں نے بیت المقدس میں ایک آدمی کو دیکھا جو دن رات کے 24 گھنٹے میں 14 مرتبہ پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتا تھا. رات دن کے 24 گھنٹے میں 14 مرتبہ قرآن مجید کا پورا تلاوت کرنا. کوئی کتنا ہی زور کیوں نہ لگا دے، 14 مرتبہ قرآن مجید رات کے 24 گھنٹے میں نہیں ختم کر سکتا. ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت فضائل قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن القاتب وہ بزرگ تھے کہ جو دن رات کے 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے. بعض لوگ کہتے سمجھ میں نہیں آتی، بھائی کرامت کہتے اسے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں رہتی. اور کرامت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہونا یقینی ہے لیکن سمجھ میں نہ آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا سنا ہے آپ ختم کر لیتے ہیں عصر سے مغرب تک، تو کہا جانا کل گنگا کے پل پر دنیا جمع ہو گئی، حافظ قرآن پہنچے، مولوی اعظام پہنچے، جو نہیں جو ہے حافظ تھے وہ دیکھ کر پڑھنے والے وہ قرآن پاک لے کر پہنچے ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد گنگا کے پل پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا، اور یہاں ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس تھی اور وہاں سورج ڈوب رہا تھا. عصر سے مغرب تک ایک پورا قرآن مجید. اور آج بھی میں نے اس دن بتایا تھا، آج کے دور میں، جی ہاں آج کے دور میں، آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہیں وہ بزرگ زندہ، ابھی وہ زندہ ہیں. اس وقت اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پر آپ میں سے بہت ساروں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. یہ میرا چیلنج ہے
کہ وہ آج بھی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ایک مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں. آج بھی ہیں وہ بزرگ. یہ کرامت ہے، یہ ان کی ولایت، یہ ان کی بزرگی، یہ ان کی کرامت، اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی کہ آج بھی اللہ نے ان کی زبان پر یہ طے کیا ہے، اللہ نے ان کی زبان پر یہ قدرت جاری فرما دی ہے کہ تھوڑے سے وقتوں میں بہت سارا کلام پڑھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. اسے طی اللسان کہتے ہیں. اسی طرح طی الزمان، کہ تھوڑا سا وقت ہو اور بہت زمانہ، بہت لمبا زمانہ ختم کر لے، تھوڑا سا وقت ہو، تھوڑا سا چلے اور بہت ساری زمین کی مسافت طے کر لے، اس کو طی المکان اور طی الزمان کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو سنایا تھا نہیں کہ بیت المقدس ملک شام یہ علاقہ ہے، یہاں 40 ابدال ہر دور میں اللہ تعالیٰ 40 ابدال وہاں پیدا کرتے، وہاں موجود ہوتے ہیں. 40 ابدال. یہ ابدال بہت بڑے بزرگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو آج کی مجلس میں آپ کو کھول کے بتاتا کہ ابدال کس شخصیت کا نام ہے، وہ کون کیسے بزرگ ہوتے ہیں ابدال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قیامت تک کی صبح کے لیے ملک شام میں 40 ابدال پیدا ہوتے رہیں گے. ایک انتقال کرے گا تو اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور کو فوراً بھیج دے گا. یہاں پیدا ہوا، یہاں انتقال ہوا، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 40 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے ایک اور کو اس جگہ پر مقرر کر دیتے ہیں. 40 ہمیشہ پورے رکھتے ہیں. سرزمین شام کے بزرگوں میں ہوتے ہیں. اور میں بتا دوں، ابدال وہ ابدال تو نہیں، ایک ابدال بزرگیت کا نام ہے نا، کہ جس کی ایک شخصیت ہے ابدال، اور ایک مقام ہے ابدال، اور ایک درجہ ہے ابدال، اور ایک ہے ثواب اللہ کے یہاں سے جنت میں ان کا مقام ابدال کا. ایک دعا ہے، میں اور آپ تو ابدال نہیں نہ بن سکتے، میں اور آپ ابدال. ایک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک شخص تھا، پتہ نہیں اس کو کس طرح اچانک یہ سوچ پڑ گئی کہ میں ابدال ہو گیا ہوں. کسی نے پھٹک گیا نا اس کو، ایسا پتہ نہیں کسی نے اس کو بڑا چڑھا دیا، اس کو یہ سوچ میں آ گئی میں ابدال ہو گیا ہوں. تو ایسی اونچی اونچی باتیں کریں. تو کسی نے حضرت کو جا کے کہا حضرت فلاں سمجھتا ہے یہ ابدال ہو گیا. حضرت نے فرمایا ہاں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا. یہ پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا. پہلے چنگا سی اونٹ تو بالکل ہی گیا. تو وہ ابدال نہیں، یہ وہ بزرگ والا ابدال. کہا ابدال تو بن نہیں سکتے ہم لوگ، ہمارے کرتوت ہی کچھ ایسے ہیں اتنے خوبصورت کہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ابدال والے. لیکن کہا کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ تم ان دعاؤں کو پڑھتے رہو پابندی کے ساتھ. دعاؤں کا پڑھنا تمہاری ذمہ داری، اور تمہارے اس مرنے کے بعد اللہ وہ ابدالوں والی جگہ پر تمہارا حشر فرما دے گا. وہ دعا بھی ہے. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو دعا ابھی سنا دوں، لیکن آپ کی نظر اب میرے سے ہٹ کر گھڑی پہ جا رہی ہے، لہٰذا نہیں میں نے پتہ ہے میں آپ کو وہ دعا سکھاؤں گا، لیکن کیڑا کام میرا اسی دن پورا ہو گیا ہے. لہذا یہ دعا بھی ابدالوں والی بھی، اور ابدالوں والا مقام بھی، اور ابدالوں والی جماعت کا کام بھی، اور ابدال کیا کرتے ہیں، کب وہ کہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ زمین میں پھیل کر ساری دنیا میں کیا کام کرتے ہیں. کیا آپ نے بھی ابدال کو دیکھا ہے؟ یعنی آپ مجھے پوچھیں کیا آپ کی بھی کسی ابدال سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب سننے کے لیے اگلی مجلس تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اللہ نے چاہا تو جو منڈے کو ہوگی، کل بولٹن میں پروگرام ہے، پرسوں جو ہے وہ کیڈن منسٹر میں پروگرام ہے، اور منڈے بھی نہیں ہوں گا کہ شادی ہے. بول گئے ہو یاد آیا نا؟ میں یہ بھی خبر کرا سارے شادی ہے. تو اللہ نے چاہا تو ٹیوزڈے والے دن اگلی مجلس میں انشاءاللہ اپنی بات کو یہیں سے شروع کروں گا، اور واقعہ فلسفہ معراج و اسرا میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ پورے صدر کے ساتھ مجھے کچھ مزید باتیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، جو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں ایسی بلوا دے جس سے ہمارے ایمان کو تازگی اور فرحت اور جو ہے سرور ملے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی سنانے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.